ابھی تک تو ذکر کے فضائل، ذکر کرنے کی شرائط، یہ اس میں بتایا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے وضو کے فضائل بتائے، اس کے بعد ذکر کرنے کے فضائل، اس کے بعد ذکر کی شرائط، 8 شرائط کا ذکر ہوا۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے ماہر گزرے دنیا کے اندر، اس صدی کے اندر 200 سال کے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے سب سے بڑے کتب اور تصوف اور معرفت کے سب سے بڑے امام گزرے ہیں، اور یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے سب سے بڑے خلیفہ تھے۔ دنیا کے اندر جو دین کا انقلاب آیا، علم کا انقلاب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے، اور معرفت، روحانیت، تصوف، اس کا انقلاب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے ذریعے سے ہوا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے ذریعے سے دنیا میں بڑے بڑے کام ہوئے۔ حضرت حاجی صاحب نے محنت کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو دنیا میں 3 کام کیے۔ کچھ لوگوں کو پیدا کیا جو انگریزوں کے خلاف 200 سال تک جہاد کیا، 150 سال مسلسل، اور ہندوستان پر جو انگریز قابض تھے ان کو یہاں سے بھگا دیا۔ ایسے لوگ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے پیدا کیے، جس میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور ایسے سینکڑوں لوگ پیدا ہوئے۔ دوسرا کام حاجی امداد اللہ صاحب نے یہ کیا کہ آپ کے خلیفہ میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی پیدا ہوئے۔ انہوں نے بڑی محنت سے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا، اور دارالعلوم دیوبند کے قائم ہونے کے بعد پوری دنیا کے اندر یہ علم پھیلا۔ پوری دنیا کے اندر ہزاروں دارالعلوم، مدرسے، مکاتب آج چل رہے، اور اسی کے ذریعے سے دنیا کے اندر دین کی تبلیغ کے راستے کھلے۔ یہ بہت بڑا کام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اور تیسرا یہ کام کیا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جو سب سے بڑے خلیفہ تھے، سلوک و معرفت کے امام پیدا ہوئے، مولانا رشید احمد گنگوہی۔ اور اتنی بڑی طاقت، روحانی طاقت تھی کہ گنگوں میں رہتے تھے، لیکن نماز کے لیے جب بھی کھڑے ہو گئے تو گنگوں میں مسجد میں کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد خانہ کعبہ پہنچ جاتے تھے۔ وہاں لوگوں کو نظر آتے ہیں کھڑے ہوئے، اور جب سجدے کا وقت آتا تو عرش الہی پہ پہنچ جاتے تھے، وہاں سجدہ کرتے تھے اللہ کے سامنے۔ روحانیت کی سب سے بڑی طاقت تھی مولانا رشید احمد گنگوہی۔ اور ان کے خلفاء میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے علم کو دنیا میں بڑھایا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، وہ یہ انہی کے خلیفہ ہیں۔ حضرت نے ایک
1000 کتابیں لکھی، 1000۔ 1400 برس میں امت کے اندر اتنا بڑا عالم پیدا نہیں ہوا۔ امام غزالی، محی الدین ابن عربی اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، یہ 3-4 جو کام ہوئے یہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے کیا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا کام معرفت الہی کا دروازہ کھولا مولانا رشید احمد گنگوئی نے۔ معرفت الہی، ذکر کے کرنے سے معرفت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اصل میں اتنا آسان فارمولہ ہے لیکن مسلمان اس کو بھول گئے۔ کثرت ذکر کرنے سے انسان کے اندر معرفت الہی پیدا ہوتی ہے۔ کثرت ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ایمان دیا ہے اس پہ زنگ چڑھ گیا، گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور اگر ذکر کرتے رہے تو یہ زنگ ایمان سے ہٹ جاتا ہے اور مسلمانوں میں طاقت پیدا ہوتی، ہر خوبی پیدا ہوتی مسلمانوں میں۔ یہ ذکر کرنے سے ہوتا ہے۔ تو دل میں جو ایمان ہے، یہ ایمان تو اللہ نے دیا ہم کو، ایمان تو اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہوئے۔ خدا نخواستہ اگر دلت گھرانے میں پیدا ہوتے تو کیا کرتے تھے، یا کافر گھرانوں میں پیدا ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ بہت مشکل تھا معاملہ اپنا۔ ہمیشہ کی جہنم ہمارے حصے میں آتی تھی۔ یہ تو ہم کو مسلمانوں کو سب سے زیادہ اس بات پہ قدر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، ایمان دیا۔ اگر ایمان نہیں ہوتا تو ہم کیا، بہت مشکل تھا ایمان لانا ہمارا۔ تو ایمان دیا، اس کے بعد ایمان پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے۔ زنگ چڑھنے کی وجہ سے آدمی کو سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں معلوم ہوتا، سچ بھی بولتا جھوٹ بھی بولتا، حلال بھی کھاتا حرام بھی کھاتا، نیکی بھی کرتا گناہ بھی کرتا رہتا۔ یہ زنگ کی وجہ سے، لوہے پہ زنگ چڑھا تو کتنا خراب ہو جاتا لوہا، ایسے ہی گناہوں کی وجہ سے ذکر نہ کرنے سے زنگ چڑھ جاتا۔ زنگ چڑھا تو اچھی بری کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ اب آدمی دیکھو ہزاروں لاکھوں لوگ پھر رہے اس وقت، ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ بھئی اپنا وقت برباد کیوں کریں، یہ تمیز نہیں ہے ان کو۔ اپنی زندگی کا اچھا وقت ہم برباد کر رہے ہیں، یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ زندگی کا قیمتی وقت ہے یہ۔ انسان کی زندگی کی قیمت جب انسان بیمار ہو جاتا اس وقت معلوم ہوتا، اور کتنا بھی بیمار ہو گیا بچانے کے لیے اپنی پوری دولت لگا دیتا۔ انسان اپنی زندگی کی قیمت نہیں پہچانتا۔ زندگی بہت قیمتی ہے، اپنی زندگی کا وقت کتنا برباد ہو رہا ہے روزانہ۔ یہ اگر اچھے کام میں لگے تو زندگی ایک نعمت بن جاتی، جیسے انبیاء کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی۔ تو زنگ کو دور کرنے کے واسطے ذکر کرنا ضروری ہے۔ ذکر اللہ کا، اللہ نے ایمان دیا تو اللہ ہی کو یاد کرنا، تو زنگ دور ہو جاتا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے زندگی کی۔ اللہ 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 روزانہ ذکر کرنا۔ قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ حکم ہے اس کا، لیکن مسلمانوں نے سب چھوڑ دیا۔
صرف نماز رہ گئی، روزہ حج رہ گیا، حالانکہ اس سے بڑا حکم، سب سے بڑی عبادت ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ اللہ۔ اس کے کرنے سے، ذکر کرنے سے زنگ دل کا دور ہو جاتا ہے، اور جب زنگ دور ہو جاتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں ایک آج کتاب میں کہ پھر انسان کو اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے، پھر آدمی کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی زبان کو غلط استعمال نہیں کر سکتا، کبھی اپنے مال کو غلط استعمال نہیں کر سکتا، زنگ دور ہو جانا۔ تو حضرت نے لکھا ہے آج کے سبق میں کہ زنگ دور کرنے کے لیے ذکر کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کے ذریعے سے ہماری نماز روزہ بھی درست ہو جاتی ہے، ورنہ ہماری نماز روزہ کیا ہے؟ آج نماز ہم ادھر نماز پڑھ رہے ادھر جھوٹ بول رہے، ہماری نماز ہم کو فائدہ نہیں دے رہی۔ زنگ دور ہو گیا تو پھر انسان کا ایمان کا زنگ دور ہو جائے تو ایمان میں نور پیدا ہوتا، نور۔ زنگ ہٹتے، ذکر سے دل کا زنگ ہٹ گیا تو دل میں نور پیدا ہوتا۔ جب نور پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی معرفت بڑھتی رہتی ہے، شروع ہو جاتی ہے اللہ کی پہچان۔ اللہ کی معرفت جتنی بڑی ہوں گی اتنا ہی اس کے اندر روحانی طاقت پیدا ہوں گی۔ تو سب سے پہلے زنگ کو دور کرنا ضروری ہے ذکر سے، اس کے بعد پھر معرفت کا دور شروع ہو جاتا۔ پھر جتنا ذکر کرتا رہے گا اللہ سے معرفت بڑھتی رہے گی، تعلق بڑھتا رہے گا۔ یہ اتنا آسان ہے، اس سے زیادہ آسان کوئی عبادت نہیں ہے۔ نماز کو بھی وضو کر کے جا کے بیٹھنا پڑتا، مسجد میں وقت لگانا پڑتا ہے، اس کو کوئی پابندی نہیں ہے ذکر کرنے کو، کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی حالت میں، کہیں بھی بولے تو کوئی جگہ، گھر میں، مسجد میں، بازار میں، دکان میں، کھیتی میں، کہیں بھی ہو ذکر کرنے کو کوئی پابندی نہیں، اور کسی بھی وقت کوئی وقت کی پابندی نہیں۔ نماز کو وقت کی پابندی ہے، اس کو کوئی پابندی نہیں، دن میں، رات میں، دوپہر میں، صبح میں، شام میں، کبھی بھی ذکر کر سکتے، پھر کسی بھی حالت میں آپ سوئے ہوئے ہوں تو بھی اللہ اللہ کر سکتے، کھڑے ہوں تو بھی، بیٹھے ہوئے ہوں تو بھی، ذکر کو کوئی پابندی نہیں ہے اللہ نے رکھی۔ یہاں تک کہ اگر باوضو ہے ٹھیک ہے، اگر وضو نہ بھی ہو تب بھی ذکر کر سکتے ہر حالت میں۔ تو کتنی اچھی آسان چیز ہے، اور یہی ذکر کے ذریعے سے ہی ہماری عبادت زندگی بنتی ہے، اور دل میں ایمان میں نور پیدا ہوتا ہے، نور۔ اور یہ نور سفید شکل میں پیدا ہوتا، اور نور پیدا ہونے لگا تو خوشبو بھی آتی رہتی ہے۔ ہمارے سارے ذاکرین کو سفید نور نظر آتا ہے، رات دن فون آتے رہتے ہیں، سفید نور نظر آ رہا، یہ اللہ کا نور ہے۔ پھر ہمارے ذاکرین کئی بتاتے ہیں کہ ہم کو خوشبو محسوس ہوتی، ذکر کرتے بیٹھے تو ایسی خوشبو محسوس ہوتی جو کسی عطر سے نہیں آتی، ایسی خوشبو۔ یہ خوشبو جو ہے یہ معرفت کی خوشبو رہتی۔ تو جیسے جیسے ذکر بڑھتا رہتا ویسے ویسے یہ چیزیں بڑھتی رہتی،
بڑھتے بڑھتے جب انسان کو اللہ سے معرفت کی طاقت بڑھتی رہتی ہے تو روحانیت بھی بڑھتی رہتی ہے۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ تم اگر معرفت بڑھاؤ گے تو یہاں سے بیٹھے بیٹھے جنت کو دیکھ سکو گے، جنت کو۔ اور ہمارے کئی ذکر کرنے والوں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، کئی ذکر کرنے والوں نے یہاں بیٹھے بیٹھے مکے کو بھی دیکھا ہے۔ عجیب و غریب چیز ہے یہ۔ جتنا ذکر کرو گے اتنا نور ایمان بڑھے گا اور اتنی معرفت اللہ سے تعلق پیدا ہوگا اور ہزاروں خوبیاں انسان کو حاصل ہوں گی۔ یہ حضرت کا کہنا ہے۔ حضرت نے جو آج لکھا بہت عجیب و غریب چیزیں لکھ رہی ہے۔ تو وہ دنیا میں آج ایسی اچھی چیز جو ہے حضرت نے لکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ یہاں سے عرش الہی کو دیکھ سکو گے۔ ہمارے ایک ساتھی نے عرش الہی کو بھی دیکھا ہے، اللہ کا عرش۔ اللہ کے عرش کو کوئی دیکھ سکتا ہے دنیا میں؟ لیکن ذاکر، ذکر کرنے والا، اگر وہ معرفت اس کی بڑھنا شروع ہو گئی اور اس نے ذکر میں کثرت کرنا، ذکر میں کثرت، ذکر اللہ کا ذکر، تو یہاں بیٹھے بیٹھے عرش الہی کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اہل اللہ سارے ذاکرین، ذکر کرنے والے، اللہ کی معرفت کی وجہ سے عرش الہی کو دیکھتے تھے۔ اسی وجہ سے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو سجدہ کرتے تھے، ہر نماز میں سجدہ عرش الہی پر کرتے تھے، ہر نماز میں۔ یہ معرفت کی وجہ سے یہ چیزیں، عجیب و غریب چیزیں انسان کو حاصل ہوتی، دنیا میں کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر چیز انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال رہے، مکے میں 13 سال، 300 آدمی ایمان لائے، 300۔ لیکن تکلیف کے باوجود بھی مکے میں رہتے تھے، 13 سال رہے۔ تو کون سی چیز تھی جو آپ وہاں کامیاب ہو گئے مکے میں؟ صرف معرفت کی وجہ سے آپ رہے ہو۔ آپ نے صحابہ کو، 300 آدمی تھے، غریب لوگ تھے، وہ کیوں ٹکے؟ وہ کس وجہ سے؟ صرف آپ نے ان کو معرفت سکھا دیا تھا، ذکر، اللہ کا ذکر۔ اور 13 سال میں قرآن کریم آدھا اترا تھا۔ تو وہ لوگ مکے والوں کی تکلیف اٹھاتے تھے، لیکن قرآن کریم کا پڑھنا اور ذکر کرنا یہ جاری تھا ان کا۔ تو مکے کی زندگی میں ہی یہ لوگوں کے ذریعے سے ایمان پھیلا۔ شہنشاہ حبش، ایک بہت بڑی قوم ایمان لائی ان کی معرفت کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے۔ مکے کی زندگی میں 300 آدمی تھے وہ، جبکہ پوری دنیا میں 300 آدمی کا کوئی مددگار نہیں تھا، لیکن کثرت سے ذکر اور کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ اطراف کی جو قومیں تھیں وہ ایمان لائی۔ شہنشاہ حبش، دنیا کا شہنشاہ تھا وہ، آدھا حبش کا، وہ ایمان لایا۔ اس کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو طاقت حاصل ہوئی۔ تو یہ ایک خوبی ہے اس میں، ذکر کرنے میں۔ اصل میں اتنی اچھی خوبی ہے، آج مسلمان اس سے محروم ہیں۔ آج مسلمان خالی یہ 2 چیزیں اگر کرنے لگے، اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام کی تلاوت، تو دنیا کی حالت بدل جائے گی، اتنی طاقت ہے اس میں۔ تو 13 سال مکے میں صحابہ، 300 صحابہ 13 سال تک تکلیف اٹھاتے ہوئے
یہ کرتے تھے، تو یہی 300 صحابہ میں بعد میں اتنی طاقت حاصل ہوئی کہ انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اور یہی 300 صحابہ جب مکے سے چھوڑ کر مدینہ آئے تو ان کے ذکر کی وجہ سے مدینہ منورہ میں 10 سال کے اندر 1.5 لاکھ صحابہ پیدا ہوئے۔ 1.5 لاکھ لوگ ایمان لائے۔ یہ ذکر کی کیفیت، اس کی محنت ایسی ہے، معرفت کی محنت ایسی ہے۔ معرفت اگر انسان کو حاصل ہو جائے اور اس کی محنت کرتا رہے تو خود بخود لوگ ایمان لائیں گے، خود بخود لوگ اچھے راستے پر آ جائیں گے۔ اور دنیا تو بغیر مانگے انسان کو ملتی ہے، اس راستے میں بغیر مانگے، بغیر دعا مانگے، دعا کرے، دنیا کی ساری چیزیں انسان کو حل ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا حل کرنا تو اتنا آسان ہے، اتنا آسان کوئی چیز نہیں ہے، صرف معرفت الہی سے آسان ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اب دنیا کے لیے انسان کتنی تگ و دو کر رہا، رات دن بھاگ رہا، مر رہا، دنیا حاصل کرنے کے لیے، کمانے کے لیے رات دن کوشش کر رہا، پھر بھی حاصل نہیں ہوتی، اور جو حاصل ہوئی وہ تکلیف دے رہی۔ اگر ذکر کے ذریعے سے دنیا حاصل کرو گے نا تو دنیا فائدہ دے گی، اتنی آسان ہے۔ حضرت نے صحابہ کی مثال دیا ہے صحابہ کے آخر میں کہ صحابہ کرام 10 سال مدینے میں آنے کے بعد 10 سال 1.5 لاکھ صحابہ ذکر کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے 24 گھنٹے۔ باقی تو اس کی وجہ سے دنیا کے سارے کام ان کے حاصل ہو گئے، آسان ہو گئے۔ ان کے وہاں شادیاں ہوئی، بال بچے ہوئے، کاروبار چلا، تجارت ہوئی، ہر چیز صحابہ کو مدینے میں حاصل ہوئی۔ مکے میں جو صحابہ تھے غریب تھے، یہی صحابہ جب مدینے میں آئے تو کروڑ پتی بن گئے۔ لیکن ذکر اور تلاوت کبھی نہیں چھوڑا صحابہ نے، کسی بھی حالت میں، کوئی بھی حالت میں نہیں چھوڑا۔ ذکر کرنا ہی کرنا اور تلاوت کرنا ہی کرنا۔ تو اس سے معرفت کی ایسی طاقت ان کو حاصل ہوئی کہ 10 سال مدینے میں یہ لوگوں نے معرفت پہ محنت کیا رات دن، تو مدینے میں ساری چیزیں ان کو حاصل ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہے مکے سے آئے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مکے میں تشریف مدینے میں آنے کے بعد سرکار کے پاس گئے، سرکار نے اندر گھر میں گئے، گھر میں سے ایک کلاڑی لا کے دیا، کہا کہ جاؤ جنگل میں جا، لکڑی لا کے بیچ۔ تو 3 سال کے اندر اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کروڑ پتی ہو گئے، معرفت کی وجہ سے۔ جب غزوہ تبوک تھا اس کے لیے آپ نے کہا کہ مال لاؤ، جمع کرو، تو اس وقت ان کے 100 جہاز لنگر انداز تھے جس میں مال ان کا جاتا تھا باہر اور آتا تھا، 100 جہاز حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ لیکن تلاوت اور ذکر کبھی نہیں چھوٹا، حضرت سرکار کی خدمت میں ہمیشہ رہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ اور اس طریقے سے کئی صحابہ کا دنیا تو ان کے قدموں میں گری، تو کوئی جادو تھوڑی تھی، کچھ بھی نہیں، بہت آسان ہے۔ آج بھی اگر کرو گے، آج بھی دنیا قدموں میں گرے گی، صرف معرفت حاصل کرنا، معرفت الہی۔
دنیا کے اندر ہم لوگ کسی لیڈر کے قریب ہو جاتے ہیں، کسی آفیسر کے قریب ہو جاتے ہیں، کتنا فائدہ ہوتا ہے آدمی کو، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے قریب ہو گئے تو دنیا اور آخرت سب حل ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے بتایا کہ معرفت اصل میں معرفت الہی، اس کا تعلق دل سے ہے، دل سے۔ تو دل زندہ ہو جاتا ہے ذکر کرنے سے، ورنہ دل مردہ رہتا۔ معرفت جب حاصل ہوگی تو انسان کا دل زندہ ہوگا اور حرام چیزیں کبھی پسند نہیں کرے گا، حلال چیز کھائے گا۔ یہ معرفت کی محنت کا بہت سارے فوائد ہیں اس کے، اللہ کا ذکر۔ تو حضرت نے مثال دیا ہے کہ مدینے کے اندر 1.5 لاکھ صحابہ، جس میں عورتیں، بچے اور مرد تینوں جو ہے برابر 50 ہزار بندے مسلمان۔ تو 1.5 لاکھ صحابہ مدینے میں جب ذکر شروع کر دیے تو مکہ فتح ہو گیا۔ جس مکے میں 13 سال تکلیف اٹھائے تھے، آپ 10,000 لشکر لے کر کے مکہ پہنچے اور مکے کو فتح کر لیا۔ تو مکے کی جتنی آبادی تھی سب کے سب اس دن کلمہ پڑھی، سب کے سب ایمان لائے، پھر مکہ اور مدینہ ایک ہو گیا۔ یہ صحابہ کے معرفت کا نتیجہ تھا، صرف رات دن ذکر کرنا اور رات دن قرآن پڑھنا۔ باقی دنیا کے کام تو ہوتے ہی تھے ان کے، شادی، بال بچے۔ مدینے میں صحابہ کو جو اولادیں پیدا ہوئی وہ اتنی طاقتور ہوئی، سب 15 سے لے کے 20 سال کے تھے۔ تو سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے ذریعے سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایران کو فتح کر لیا۔ دوسری بڑی طاقت فارس جس کو کہتے ہیں، اس کو فتح کر لیا۔ دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک طاقت تو پہلے ہی مان لائی، 3 طاقتیں تھیں دنیا میں۔ ایک حبش، جن کو حبشی کہتے ہیں، افریقہ، دوسرا فارس اور تیسرا ایران، 3 طاقتیں تھیں۔ ایران آتش پرست تھے، فارس عیسائی تھے، اور حبش یہ بھی عیسائی تھے۔ حبش تو پہلے ہی مان لائے، لیکن یہ 2 طاقتوں کو 15 سے لے کے 20 سال کے نوجوان بچوں کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کیا اور فارس کو فتح کر لیا۔ ان کی لاکھوں کے لشکر کو صاف کر دیا، لاکھوں کا لشکر تھا، اور بے انتہا دولت تھی ان لوگوں کے پاس، سب مدینے میں آ کے گر گئی ساری دولت۔ تو یہ جو کام کیا صحابہ نے، ایٹم بم کے ذریعے سے نہیں، آج ایٹم بم کے ذریعے سے ایک ملک دوسرے ملک پر قبضہ کر رہا، ہتھیاروں کے ذریعے سے ایک ملک دوسرے ملک پر قبضہ کر رہا۔ لیکن صحابہ نے صرف ذکر اور معرفت کے ذریعے سے، ان کے اندر ایسے کمالات پیدا ہوئے کہ انہوں نے ایران کو فتح کر لیا، فارس کو فتح کر لیا، اور پھر پوری دنیا میں اپنا ایمان پھیل گیا 100%۔ دنیا کا کوئی جزیرہ بھی نہیں چھوڑا جہاں پر صحابہ نہیں گئے، اور پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ تو ان کا ایٹم بم جو ہے معرفت الہی ہے، اسلام کا معرفت الہی۔ تو چھوٹے سے چھوٹے کام کو لے کر چھوٹے سے چھوٹے سے کام کو لے کر بڑے سے بڑا کام دنیا کا معرفت الہی کے ذریعے سے حاصل کر لیا۔ لیکن افسوس ہے آج اتنا آسان کام
جس کو کوئی شرط نہیں ہے، کبھی بھی کرو، کس حالت میں بھی کرو، کہاں بھی کرو، ذکر اللہ اللہ کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، وہ دو ہی چیزیں، یہی ابتدا ہے، یہی انتہا ہے، اسی سے دنیا حاصل ہو جائے گی اور آخرت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر حضرت نے لکھا ہے کہ لوگ پہلے پہاڑوں میں جا کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تقریباً 1200 سال تک ایسا حال تھا، 1200 سال تک، آج سے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، 2.5 سال پہلے تک دنیا میں ہزاروں لوگ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، گھروں میں بیٹھ کر کے ذکر کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے دنیا کے حالات اچھے چلتے تھے، دنیا میں کوئی فتنہ و فساد نہیں، خرابی نہیں۔ اور آج دنیا کے اندر یہ کام ہی نہیں رہا، تو کیا ہو گیا؟ گھر گھر میں شراب، گھر گھر میں جوا، گھر گھر میں چوریاں، گھر گھر میں سود، پوری دنیا کے اندر یہ گناہ عام ہو گئے۔ یہ ساری دنیا کی چیزوں کو حل کیسے کرو گے؟ یہ ذکر اور تلاوت کے ذریعے سے، اتنا آسان ہے۔ ہم آج دنیا میں بس اس کی ضرورت ہے کہ یہ تلاوت اور ذکر معرفت حاصل کرنے والے لوگ بڑھنا۔ تو ہر زمانے کے اندر حدیث، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کام کم ہو گیا، کم ہوتے ہوتے زیرو پہ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کو تو چلانا ہے، معرفت کے لوگ پیدا کرنا ہے، ذکر کرنے والے پیدا کرنا ہے، تلاوت کرنے والے پیدا کرنا، اس لیے کہ دنیا اسی سے چلتی ہے۔ اب عام مسلمان اس کے لیے نہیں آ رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پھٹیچر لوگوں کو، فقیروں کو، سڑک پہ پڑے ہوئے لوگوں کو، جنگلوں میں غریب کھیت میں کام کرنے والے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو معرفت دے کر کے ان کو ولایت دے دیتے ہیں، اولیاء اللہ بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ سینکڑوں اولیاء اللہ جنگلی تھے، جانور چرانے والے تھے، سینکڑوں اولیاء اللہ۔ پڑھے لکھے لوگ چونکہ اس کام کی طرف نہیں آتے، تو ان پڑھ، غریب، فقیر لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلا کر کے ان کو معرفت دے دیتے ہیں۔ اور تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے چلانے کے لیے کم سے کم 500 اولیاء اللہ عارفین دنیا میں رہتے ہیں، 500۔ تو اچھے لوگ نہیں حاصل کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کمزور لوگوں کو بلا کر کے ان کو عارفین بنا دیتے، معرفت دے دیتے، اولیاء اللہ بنا دیتے، جس کا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں 500 اولیاء اللہ تو ہمیشہ رہیں گے۔ اچھے لوگ نہیں کر رہے، جیسے اب اچھے لوگ پھر رہے، اچھے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے، اچھے لوگ دنیا کا کام کر رہے، اس کی طرف کون آتا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فقیروں کو، غریبوں کو، پھٹیچروں کو بلا کر کے ان کو معرفت دے دیتے، اولیاء اللہ بنا دیتے، اور وہ دنیا کے اندر کام کرتے رہتے، ولایت کا مقام ان کو مل جاتا ہے۔ تو 500 تو اولیاء اللہ ہر زمانے میں رہتے ہیں دنیا کے اندر، جو دنیا کو سنبھالتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہی ہوتے ہیں وہ۔ تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اولیاء اللہ اکثر ان پڑھ گزرے ہیں، پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے لوگ اس کام کی طرف نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو بلا کے، فقیر لوگوں کو بلا کے ان کو معرفت دے دیتے ہیں،
اور ان کو سمجھ دے دیتے ہیں، اولیاء اللہ بنا دیتے ہیں، ان کے ذریعے سے دنیا کا کام چلتا ہے۔ یہ کام ایسا۔ تو آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس معرفت الہی کے کام کے لیے لوگوں کو ہم بلا رہے ہیں، عالموں کو بلا رہے، کوئی عالم آتا نہیں، پڑھے لوگوں کو بلا رہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں آتا، دولت مندوں کو، مالداروں کو بلا رہے، کوئی مالدار یہ اس کو پھٹیچر کام سمجھتا۔ دنیا کے اندر جو ہے لائق لوگ اور حکومت کرنے والے لوگوں کو بول رہے کہ اللہ کا ذکر کرو، تو بولتے یہ پھٹیچر کام نہیں کرتے۔ یعنی آج دنیا کی نظر میں سب سے بیکار کام یہ اللہ اللہ کرنا ہے۔ یہ کیا لگا ہے؟ بولیے اللہ اللہ اللہ۔ اور بہت سارے علماء تقریروں میں بول رہے یہ اللہ اللہ کیا کرتے بیٹھنے کا ہے؟ میدان میں نکلو، بولے میدان میں نکلو، جہاد کرو۔ یہ اللہ اللہ کیا چیز ہے؟ ایسا آج ہر جگہ بول رہے لوگ۔ حیدرآباد میں کچھ لوگ ذکر کرانے کے لیے مسجدوں میں گئے، اور بولے یہ زمانے میں اللہ اللہ کی ذکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ زمانہ بہت آگے چلا گیا، ضرورت نہیں بولے مسجدوں میں یہ اللہ اللہ کا ذکر کرانا۔ حیدرآباد میں یہ حال ہو گیا مسلمانوں کا۔ اب ناندیڑ میں کسی بھی مسجد میں جاؤ، بھائی ہم کو یہاں ذکر کرنے دو، انہوں نے بولے نہیں مسجد میں ذکر نہیں۔ جب قوم اللہ کے ذکر کو اس طریقے سے ذلیل کرنے کی کوشش کرے گی تو خدا تعالیٰ مسلمانوں کو قتل عام کر دے گا۔ اور ایسا ہوا پہلے کئی مرتبہ، مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، لاکھوں کروڑوں مسلمان مارے گئے۔ آج تقریباً ایسی حال ہو گیا ہے، کسی بھی مسجد میں جاؤ تم اللہ کا ذکر کرنے والے یہ سب کام یہاں نہیں ہونا، بیکار کام، اور اپنے فالتو کام کرا رہے۔ یہ بہت افسوسناک دور ہے اس وقت، بہت خطرناک دور ہے یہ۔ کہیں خدا کا معاملہ، اللہ کا معاملہ کہیں پلٹ جائے تو مسلمان سب غارت ہو جائیں گے، اور دنیا کی قومیں مار رہی۔ آج ہی اقوام متحدہ کا ایک جنرل اسمبلی کا ایک خاص مشیر ہے، اس نے آج بتایا تمام مشرق وسطیٰ اس وقت خطرے میں ہے۔ مشرق وسطیٰ والے سمجھتے ہو آپ؟ سارا عرب ممالک جتنے بھی ہیں سب خطرے میں ہیں۔ صرف اسرائیل جو بمباری کر رہا وہ تو قریب میں کر رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے اس عرب ممالک پہ بمباری کرے، خطرے میں ہے اس وقت۔ یہ کون بول رہا؟ اقوام متحدہ کا ایک مشیر جو رائے دیتا، ایسا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو ہمارے ملک میں بھی ایسی خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ کیوں ہو رہا؟ مسلمان اللہ کا ذکر کرنے کو تیار نہیں، بولتے یہ فرتوس کام ہے، یہ چھوڑو، اور زمانہ بہت آگے گیا ہے، بہت آگے گیا ہے، لہذا یہ کام چھوڑو، آگے اچھے کام کرو۔ اور اچھے کام کون سا ہے اللہ کی معرفت کے علاوہ؟ تو یہ بہت خطرناک دور سے ہم لوگ گزر گئے۔ تو یہ کام ایسا ہے، تھوڑے لوگ بھی اگر کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑے گا۔ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ کوئی بعید نہیں ہے، تھوڑے لوگ بھی اگر ذکر کرنے والے، معرفت حاصل کرنے والے، اگر وہ دعا کرتے رہیں گے اور توجہ رکھتے رہیں گے اللہ کی ذات پر، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات کو بدل دے گا۔ دنیا کے حالات کو بدلنے کا واحد طریقہ یہ ہے، اور کسی چیز سے دنیا کے حالات نہیں بدلتے۔ اتنا اچھا کام ہے دنیا کے اندر جو چل رہا، اور یہ کام
جو ہے اللہ نے میرے سینے پر کھول دیا ہے کام. یہ میرے کو یقین ہوگا. میں بہت دنوں سے سوچتا تھا کہ یہ دنیا کا حال ایسا کیوں ہوا، حالانکہ کتنی عبادت ہو رہی، کتنے نمازیں ہو رہی، کتنے حج ہو رہے، کتنے مدرسے بن رہے، کتنے مکاتب بن رہے، کتنا لوگ دارالعلوم بن رہے، کتنے کام ہو رہے، لیکن اس سب جگہ سب ہے، لیکن معرفت الہی نہیں ہے. اللہ کا ذکر کرنے کوئی تیار نہیں. کوئی جماعت دنیا کی اللہ کا ذکر نہیں کر رہے. بہت بڑا نقصان کیا یہ. لاکھوں لوگ اجتماع میں جمع ہو رہے، اگر ہم اللہ کا ذکر کرو بولے تو نہیں کر رہے. اورنگ آباد میں بہت بڑا اجتماع تھا نا گزشتہ، تو اتفاق سے کیا ہوا، وہاں اتنا بڑا اجتماع، لاکھوں لوگ جمع ہوئے. وہاں ہمارے کچھ لوگ ذکر کرنے کو بیٹھے، تو ناندیڑ کی 2 نامور تبلیغ کے لوگ آئے، ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیا کہ ہاں ذکر و کر مت کرو بھائی. وہ دونوں کی موت واقع ہو گئی. یہاں ناندیڑ کے ہیں، وہ دونوں کی موت واقع ہو گئی، اور بہت بری طریقے سے مر گئے وہ. ابھی نیا یہ واقعہ تو سب کو معلوم ہے، بہت سارے لوگوں کو. تو دیکھو اللہ نے بہت بڑا بہترین کام ہم کو دیا ہے، اور اللہ کے فضل سے جہاں بھی پھیلا ہے، جہاں تک بھی ہمارا اپنا کام گیا ہے، سب لوگ پابندی سے ذکر کر رہے، پابندی سے قرآن پڑھ رہے. ایسے لوگ جو زندگی میں کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھے، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ قرآن پڑھ رہے، ایسے افراد اگر بڑھ گیا دنیا میں، چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہوں، لیکن ان کی تعداد اگر بڑھ جائے تو اس کا اثر دنیا پہ پڑنے والا ہے، جس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے دنیا کے اندر. ایسا حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آج کے سبق میں سمجھایا ہے. معرفت الہی یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسی سے کامیاب ہوئے، اور تمام اولیاء اللہ دنیا میں کامیاب ہوئے. سارے بادشاہ کامیاب نہیں ہوتے، لڑتے مرتے کھپتے، اچھے ہو جاتے برے ہو جاتے، لیکن اولیاء اللہ کوئی ناکام نہیں ہوا. جتنے اولیاء اللہ پیدا ہوئے دنیا میں کوئی ناکام نہیں ہوا، صرف معرفت کی وجہ سے. ان کو معرفت الہی حاصل تھا. تو معرفت الہی حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے یہ. کثرت سے ذکر کرو اور کثرت سے قرآن کریم، پابندی سے. اس میں شرط اتنا ہی ہے کہ ایک تو پابندی ہونا، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہونا. چاہے تھوڑا کرو روزانہ ذکر، تھوڑا قرآن پڑھو، لیکن ناغہ نہیں ہونا. ناغہ ہوا کیا گیا سب کر لیں. اور دوسری شرط کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنا. آپ کی شریعت پر، آپ سے محبت رکھے، آپ پر درود شریف پڑھنا، آپ کی شریعت پر چلنا. یہ اگر کریں گے نا تو ولایت آپ یقینی ہے آپ کو مل جائے گی ولایت. اتنا تو ہو رہا ہمارے حلقوں میں کہ لوگ معرفت کی تھوڑا سا ذکر کر کے معرفت حاصل کر رہے، اس میں جنت کو دیکھ رہے، فرشتوں کو دیکھ رہے، اور اللہ کی طاقت کو دیکھ رہے. بہت ساری چیزیں ہمارے ذاکرین کو حاصل ہو رہی، لیکن ایک ہی کمزوری ہے کہ پابندی نہیں ہو رہی. ناغہ بہت ہو رہا. بس ایک کمزوری کی وجہ سے رک رہا معاملہ. نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر 100-200 لوگوں کو معرفت الہی کی وجہ سے ولایت دے دے
تو دنیا کے حالات بدل جائیں گے۔ 200 آدمی پیدا ہونا بس معرفت الہی کی طاقت والے، دنیا پہ اثر انداز ہوں گے، اتنی بڑی طاقت ہے یہ۔ تو ہمارے کام میں یہ بات پیدا ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بشارتیں ہو رہی ہیں۔ نبی کو وحی آتی ہے، اولیاء اللہ کو بشارتیں ہوتی ہیں۔ جیسے نبی کا تعلق اللہ سے وحی کے ذریعے رہتا، اور اولیاء اللہ کا تعلق اللہ سے بشارتوں کے ذریعے سے ہوتا، خوابوں میں اچھے خواب نظر جو ہوتے۔ تو اچھے خواب ہمارے پاس ہر آدمی کو ہو رہے اکثر، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ولایت کی علامت ہے، قطبیت کی علامت ہے۔ لیکن ناغہ بہت ہو رہا، ناغہ ہونے سے معاملہ رک جا رہا۔ اور اس کے علاوہ شریعت کی پابندی، خصوصاً فجر کی پابندی، ہر نماز کی سنتوں کی تکمیل، یہ دو ہی شرطیں ہیں، ایک تو ناغہ نہیں ہونا اور دوسرا شریعت کے حساب سے پابند رہنا، بس۔ اس کے ساتھ اگر یہ کام چلے گا، اللہ کا ذکر اور اللہ کے کلام کی تلاوت، بالکل یقینی معرفت الہی مل جائے گی۔ یہ پکی بات ہے۔ آج حضرت نے یہی سمجھا دیا ہے، بہت اچھی باتیں سمجھائی حضرت نے۔ تو بس اس کو کرنا ہے۔ ذکر میں بھی ذکر جہری بہت طاقتور ہے۔ ذکر جہری، ذکر میں سب سے طاقتور ذکر جہری ہے۔ اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑتا، اور ذکر خفی سے انسان ولایت کی طرف چلتا ہے، معرفت حاصل ہوتی۔ قرآن کریم اس کو طاقت دیتا ہے۔ یہ ذکر جہری خفی اور قرآن کی تلاوت، یہ دو چیزیں، بس اس میں پابندی رکھو۔ اور دوسرا ناغہ نہیں ہونا، ایسی پابندی کرنا۔ اس کے علاوہ اس لیے کہ سب سے آسان چیز ہے ذکر کرنا، قرآن پڑھنا۔ نماز کو پریشانی ہے، روزہ رکھنے کو پریشانی ہوتی ہے، حج کرنے کو پریشانی ہوتی ہے، ذکر کو کون سی تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف۔ سردی ہو، گرمی ہو، کسی بھی حالت میں آپ ذکر کرنا آسان ہے، ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے عبادت زندہ رہتی، ہر چیز زندہ ہو جائے گی، اور دنیا پہ اثرات پڑتے ہیں اس کے۔ تو اب دیکھو، سردی ہونے کی وجہ سے ہمارے بھی لوگ کم آتے ہیں، اس میں کچھ نہیں، سردی بڑھ گئی ہے سمجھے، لیکن ہر حالت میں بارش کے اندر لوگ آتے رہے، لیکن سردی میں نہیں آ رہے۔ آج سردی بڑھ گئی آج، اس وجہ سے پابندی کرو، انشاءاللہ بڑے راستے کھلیں گے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ذکر ہوگا، ذکر جہری۔ 11 بج گئے۔